بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کے لیے دو عیسائی پہنچے۔ اس کے بعد کیا ہوا جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ دوستوں، آج سے 800 سال پہلے مصر میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام سلطان نور الدین جنگی تھا۔ وہ بہت ہی نیک بادشاہ تھا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا اور روزانہ رات میں 1000 بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر سوتا تھا۔ ایک رات تھکان کی وجہ سے سلطان نے صرف 700 بار درود شریف پڑھا اور سو گیا تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اے نور الدین، آج میرے پاس 300 درود کم کیوں بھیجے؟ یہ خواب دیکھتے ہی سلطان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اسی وقت 300 بار درود شریف پڑھ کر 1000 بار مکمل کیا۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد سلطان نور الدین ایک رات سوئے ہوئے تھے کہ انہوں نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان سے کہا کہ اے سلطان، دو عیسائی آدمی میرے جسم کو قبر سے نکلنا چاہتے ہیں، تم جلدی سے مدینہ آ کر ان کے بارے میں معلوم کرو، ورنہ میرا جسم ان عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان کو ان دونوں آدمیوں کی شکلیں دکھائی۔ اسی وقت سلطان کی آنکھ کھل گئی تو وہ بے چین ہو اٹھے کہ آخر یہ کیسا خواب تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا کہنا چاہتے تھے۔ بستر سے اٹھے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئے۔ آنکھ لگ گئی اور پھر خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ فرما رہے تھے کہ سلطان، تم کیوں سو گئے؟ میری بات پر دھیان دو، جلدی سے مدینہ آؤ اور مجھے ان دونوں عیسائیوں سے بچاؤ جو میرا جسم نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان پھر گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ اس بار بھی سلطان نے جا کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ ان کی آنکھ پھر سے لگ گئی اور وہ سو گئے۔ خواب میں انہیں پھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ نے تھوڑی سختی سے فرمایا کہ اے سلطان، جلدی سے مدینہ آؤ اور مجھے ان عیسائیوں سے بچاؤ۔ سلطان گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور رات ہی میں اپنی ساری فوج کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو کوئی خطرہ ہے، اس لیے مجھے خواب میں بار بار حضور کا دیدار ہو رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ مدینہ آ کر مجھے ان عیسائیوں سے بچاؤ۔ سلطان نے لشکر تیار کیا اور رات ہی میں ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینے کی طرف نکل پڑے۔ 2 دنوں کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے۔ سلطان کے وزیر جمال الدین نے کہا کہ اے سلطان، اگر آپ سیدھے لوگوں سے یہ پوچھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تو شاید وہ دونوں عیسائی چوکنے ہو جائیں اور ہمارے ہاتھ نہ لگے۔ اس لیے آپ ایک کام کریں کہ سارے مدینے والوں کو انعام بانٹنے کا اعلان کر دے اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ ہر انعام لینے والے کی شکل دیکھیں۔ اس طرح آپ ان دونوں عیسائیوں کو آسانی سے پہچان لیں گے اور ہمیں انہیں پکڑنا آسان ہوگا۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے، اس کا انتظام کیا جائے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی پورے مدینہ میں اعلان کر دیا گیا کہ سلطان نور الدین کی طرف سے تمام مدینے والوں کے لیے انعام بانٹے جائیں گے۔ انعام بانٹتے وقت سلطان ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور وزیر جلال الدین لوگوں کو ایک ایک کر کے انعام دینے لگے۔ سلطان ہر آنے والے انسان کا چہرہ خوب غور سے دیکھتے، لیکن انہیں وہ 2 انسان نظر نہیں آ رہے تھے جن کی شکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھا کر سلطان سے کہا تھا کہ یہ دونوں مجھے نکالنا چاہتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، سارے انعام بٹ گئے، لیکن وہ 2 عیسائی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ سلطان نے مدینہ والوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی بچا تو نہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں سلطان، سارے لوگ انعام پا چکے، اب مدینے میں کوئی انعام لینے والا نہیں بچا۔ سلطان نے کہا نہیں، ابھی 2 لوگ بچے ہیں، وہ میرے پاس حاضر نہیں ہوئے ہیں۔ تو لوگوں کی بھیڑ میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہاں سلطان، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے محلے میں 2 اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، نہ کسی سے کوئی مطلب رکھتے ہیں، صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد النبوی آتے ہیں اور پھر اپنے گھر میں ہر وقت اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے ہیں۔ وہ دونوں بڑے نیک آدمی ہیں، ہم لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، خوب صدقہ خیرات دیتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا سلطان ان سے مل کر کیا کریں گے؟
وہ دونوں تو بیچارے دنیا سے الگ تھلگ اپنی عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، دنیا داری سے انہیں کوئی مطلب نہیں۔ سلطان نے کہا کہ مجھے ان دونوں پر شک ہے کہ وہ دونوں تم سبھی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نیک بننے کا صرف ڈھونگ کر رہے ہیں اور تمہارے آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا سلطان ہمارے نیک لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرے، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ سلطان نور الدین نے جب دیکھا کہ لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے تو انہوں نے مدینہ کے حاکم کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ساری بات بتا دی کہ خواب میں مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں بتائی ہیں، اس لیے میں ان دونوں آدمیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ حاکم نے کہا کہ سلطان آپ پریشان نہ ہو، میں اس کا انتظام کرتا ہوں اور جو بھی آپ کے خلاف سامنے آئے گا اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ اور پھر سلطان نور الدین مدینہ کے حاکم کے ساتھ ان دونوں آدمیوں کے گھر پہنچے۔ سلطان نے جیسے ہی ان دونوں آدمیوں کی شکلیں دیکھی تو وہ انہیں پہچان گئے، کیونکہ یہ دونوں وہی انسان تھے جن کی شکلیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سلطان کو دکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ دونوں میری قبر سے میرے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو ساری باتیں پوچھی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے تو ہم اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ میں آ کر رہنے لگے ہیں، ہم ایسا گندا کام کیوں کریں گے؟ سلطان نے کہا کہ تم سچ بتا دو ورنہ میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے سلطان، ہم بالکل بے قصور ہیں، تمہیں جو کرنا ہے کر سکتے ہو۔ پھر سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان کے گھر کا کونا کونا ڈھونڈو اور ہر چیز ہٹا کر دیکھو کیا کہیں سرنگ کا نشان ملتا ہے۔ فوجیوں نے پورا گھر چھان مارا لیکن کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ سلطان نے خود اندر جا کر ایک ایک چیز ہٹا کر دیکھی لیکن کہیں کوئی نشان نہ ملا۔ اب تو لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اے سلطان، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم ہمارے اللہ والوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ مدینہ کے حاکم نے بھی سلطان سے چپکے سے کہا کہ سلطان، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، بہتر ہوگا کہ آپ ان دونوں آدمیوں کو چھوڑ دیں ورنہ اور بھی لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ سلطان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس کمرے میں ایک مصلی بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ سے فریاد کی اور سجدے میں سر رکھ کر رونے لگے اور اللہ سے مدد مانگنے لگے کہ اے میرے اللہ، میں ایک انسان ہوں، میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے اتنی کوشش کر لی، لیکن تیرے محبوب نے فرمایا تھا کہ یہی دونوں دھوکے باز انسان تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکلنا چاہتے ہیں، لیکن یا اللہ مجھے کوئی سراغ نہیں مل پا رہا، تو میری مدد فرما۔ سلطان رو رو کر اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے اور مدد مانگ رہے تھے کہ تبھی اللہ کی طرف سے سلطان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اے سلطان، تو نے ان دونوں کے کمروں میں ہر چیز ہٹا کر دیکھ لی، ہر طرح سے تلاشی لے لی ہے، ذرا یہ مصلی بھی تو ہٹا کر دیکھو جس پر بیٹھے تم مجھ سے دعا مانگ رہے ہو۔ سلطان تیزی سے اٹھے اور مصلی ہٹا کر دیکھا تو نیچے لکڑی کا ایک پٹرا بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ یہ پٹرا ہٹاؤ۔ جیسے ہی اس پٹرے کو ہٹایا گیا تو نیچے ایک سرنگ بنی ہوئی تھی۔ سلطان نے ایک فوجی سے کہا کہ جا کر دیکھو کہ یہ سرنگ کدھر کو جاتی ہے۔ فوجی نے اندر جا کر دیکھا تو وہ سرنگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس تک پہنچ چکی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگوٹھا نظر آنے لگا تھا۔ فوجیوں نے واپس آ کر سلطان کو یہ بات بتائی تو سلطان نے ان دونوں عیسائیوں کو گرفتار کروا کر اپنے سامنے پیش کیا اور پھر ان سے پوچھا کہ اب تم سچ بتا دو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ اے سلطان، ہمیں عیسائیوں کی طرف سے مدینہ بھیجا گیا ہے تاکہ ہم مسلمانوں کے نبی کا جسم نکال کر انہیں دے سکیں اور وہ اس کے بدلے میں ہمیں بہت سارا پیسہ دیں گے، اس لیے ہم دونوں نے اپنا بھیس بدلا اور ایک نیک آدمی کی شکل بنا کر مدینے میں آ کر رہنے لگے۔ خود پر لوگوں کا بھروسہ بڑھانے کے لیے ہم لوگوں میں خوب صدقہ خیرات کرتے تاکہ ہم پر کسی کو شک بھی نہ ہو سکے۔ جب سبھی لوگ رات میں سو جاتے تو ہم دونوں اس سرنگ کی کھدائی کرتے اور اس کی مٹی باہر قبرستان میں قبروں کے اوپر ڈال دیتے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ کل ہمارا کام پورا ہو جاتا اور ہم رات ہی میں تمہارے نبی کا جسم نکال کر اپنے شہر لے جاتے، پھر ہم عیسائی تمہارے نبی کے جسم کے ساتھ برا سلوک کرتے اور تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے، لیکن پتہ نہیں کیسے تمہیں اس بات کی خبر ہو گئی اور ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔
सुल्तान ने आगे बढ़कर उन दोनों के गिरेबान पकड़े और बहुत तेज उन्हें पीछे को धकेल दिया और फिर वजीर को हुक्म दिया कि इन दोनों को जानवरों के साथ बांधकर पूरे मदीना में घसीटा जाए और फिर इन्हें फांसी दे दी जाए। इसके बाद सुल्तान ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक के चारों तरफ जमीन के अंदर से खंदक खुदवाई और उसमें 7 दीवारें बनाकर और उसमें पिघला हुआ तांबा, लोहा और तारकुल डाल दिया ताकि कोई दोबारा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को निकालने की हिम्मत भी न कर सके। किताबों में लिखा है कि इस वाक़े के बाद सुल्तान नूरुद्दीन मदीना की गलियों में रो रो कर अल्लाह से कहा करते कि ए अल्लाह, इतनी बड़ी दुनिया में तूने मुझ जैसे फ़कीर को इस अजीम काम के लिए चुना। इस पर मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूँ कम है।